فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تم نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے خاک کی مٹھی ان دشمنوں کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر سے ایک خاک کی مٹھی ہاتھ میں لے کر کفار کی طرف پھینکی شاہت الوجوہ پڑھ کر. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوا کو حکم دیا، اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا نے ہر مشرک کی آنکھوں تک اس مٹی کا اور ریت کا اثر پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے اس جو آیت ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اس میں دو چیزوں کا بیان ہے، دو پہلو ہیں اس کے. ایک پہلو سے یہ مجاہدین کو خطاب ہے جو میدان جہاد میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میدان جہاد میں چونکہ مجاہد اللہ کے دست قدرت کا اعلی کار ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بہت سے غیر معمولی کام اس کے ہاتھوں سر انجام پاتے ہیں جو ویسے وہ اپنی طاقت اور قوت سے کرنے کے قابل اور لائق نہیں ہوتا. عام طور پر ہر انسان کو خود اپنی قوت کا اور طاقت کا پتہ بھی ہے، تو وہ اگر اس کے مطابق سوچے کہ جس طرح کے لوگوں سے وہ لڑ رہا ہے اور جتنا زیادہ اسباب و وسائل کا فرق ہے، جتنا زیادہ تربیت کا فرق ہے، جتنا زیادہ جنگ کے تجربے کا فرق ہے، اس کے پیش نظر یہ کام اس سے ہونے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کرایا تو فرمایا کہ ایسے کام کو وہ اپنی طرف منسوب بھی نہ کرے، بلکہ یوں ہی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، کیونکہ حقیقت یہ کہ اس نے نہیں کیا. جیسے آپ نے غزوہ اس میں سورہ بقرہ میں پڑھا، حضرت داؤد علیہ السلام 12 سال کی عمر کے بچے تھے، ایک پتھر مارا اور اس سے جو دشمنوں کا سردار تھا وہ اس کے ماتھے پر لگا اور پیچھے کی طرف سے نکل گیا، وہ کنکر چھوٹا تھا اور وہ مرا. اب یہ نسبت اگر وہ اپنی طرف کریں کہ میں نے ایسا پتھر پھینکا اتنی قوت سے اور اتنے زور سے جو کافر کی پیشانی پر لگا اور پیچھے کی طرف سے نکل گیا، تو یہ بات درست ہوگی ایک انسان اگر اس بات کام کی نسبت اپنی طرف کرے؟ تو ایسے ہی مسلمان جہاں بھی کفار کے خلاف لڑ رہے ہیں آج تک، جتنا زیادہ فرق ہے معاملات میں، تو اس کے پیش نظر مسلمان کچھ بھی نقصان کرنے کے قابل نہیں اپنے ان ظاہری اسباب اور وسائل سے جو ان کے ہاتھ میں. تو وہاں جو کچھ ہوتا ہے، بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی قوتیں ان کمزور مسلمانوں کے سامنے، ان کے ٹوٹے پھوٹے ہتھیاروں کے سامنے جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہ ان کا اپنا کام نہیں ہوتا، فرمایا کہ اس کو اپنی طرف منسوب بھی نہ کریں، اس سے اللہ رب العزت کی نصرت اٹھ جاتی، بلکہ یوں کہیں کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ رب العزت نے کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک پھینکی تو اب انسان کی وسعت میں کہ سامنے 1000 کا لشکر کھڑا ہو تو اس طریقے سے خاک پھینکے کہ وہ سب کی آنکھوں میں چلی جائے، ایسا بالکل ناممکن ہے، بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا تو اس لیے اب اس کی نسبت اپنی طرف نہ کی جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے. اس پہلو سے مجاہدین کو خطاب کیا گیا. اور دوسرا پہلو اس آیت کا جس میں یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، قرآن پڑھنے والوں سے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ مجاہد اللہ رب العزت کے کتنا زیادہ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ اور مجاہد کا جو قرب ہے وہ آپ اپنے عرف کے اعتبار سے دیکھیں کہ ایک آدمی اگر کسی سے اپنا انتہائی قرب بتانا چاہے کہ وہ اور دوسرا شخص ایک ہی ہیں، تو اس کی آخری یاد یہ ہوتی ہے قرب بتانے کی کہ کسی کی عمل کی نسبت اپنی طرف کر دی جاتی، اور یوں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کام فلاں نے کیا تو سمجھو میں نے کیا. یہ قتل و قتال شروع سے اعتراض کا محل تھا. اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے لگے، فرشتوں نے اعتراض کیا کہ انسان قتل و غارت کرے گا. بعد میں مسلمان جب لڑنے لگے تو کفار کو بھی اعتراض ہو گیا، منافقین کو بھی اعتراض ہو گیا کہ ایک طرف کہتے ہیں ہمارا دین سلامتی ہے، ایک طرف کہتے ہیں ہمارا دین رحمت ہے، اور دوسری طرف تلواریں لے کے لڑتے ہیں اور لڑائی کے فضائل اور لڑائی کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں، بلاتے ہیں، دعوت دے دے کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اور لڑو اور کفار کو جا کر مارو. تو کیسی رحمت ہے اور کیسی سلامتی ہے جس کے اندر لڑائی شامل ہے. تو قتل کرنا تو اچھا کام نہیں ہے، اور مسلمان بھی ہر جگہ پر یہ بات ہے کہ قتل جو ہے وہ قتال حسن لغیری ہی ہے اور فلاں فلاں، یہ ساری باتیں چلتی ہیں. اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنے اوپر لے لی مجاہد کا قرب بتانے کے لیے کہ اگر کسی کو مجاہد کے قتل کرنے پر اعتراض ہے تو اس کا یہ اعتراض کس پر ہے؟ اللہ رب العزت پر ہے. اس سے بھی زیادہ عجیب مثال اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ مجاہد کے عمل کو، یعنی کتنا قرب ہے مجاہد کا کہ اس کے عمل کی ذمہ داری خود اٹھا لیتے ہیں. اس سے بھی عجیب ترین مثال اس میں سورۃ الحشر میں 28ویں پارے میں وہاں پر واقع آئے گا غزوہ بنو نذیر کا کہ مسلمانوں نے محض اپنی بوریت دور کرنے کے لیے کہ کفار محاصرے اس میں تھے، اپنے قلعے میں بند ہو گئے تھے، باہر کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، تو ان کے درخت جلانا شروع کر دیے. تو منافقین نے اعتراض کیا
اور کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ تم آپ لوگوں کے جو ہے وہ املاک ضائع کر رہے ہیں اور ان کے اموال جلا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اٹھایا، جو تم نے درخت جلائے اور جو تم نے اپنے جو ہے وہ جڑوں پر کھڑے رہنے دیے چھوڑ دیے، فبإذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا. حالانکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، اللہ کا حکم ہوتا تو حضور کے ذریعے ہی صحابہ کرام کو پہنچتا نا کہ اللہ کا حکم ہے درخت جلاؤ، حالانکہ حضور نے نہیں فرمایا تھا، لیکن صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے کیا. اللہ نے کہا فبإذن اللہ، یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا. تو یہ غایت قرب مجاہد کا بتایا گیا کہ مجاہد جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سمجھو کہ میں نے کیا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ تاکہ انعام کر دے ایمان والوں پر اچھا اپنی طرف سے خوب. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے. ذالکم، یہ بدر کا معرکہ تو ہو چکا. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ آگے بھی کافروں کی قوت کو اسی طرح توڑتے رہیں گے اور معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ بدر جیسے نتائج قیامت تک کفار کے حق میں نکلتے رہیں گے.